أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماؤں اور بہنوں، یقیناً یہ اس مالک کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے وہ موقع عطا کیا کہ ہم اپنے رب کو منانے والے بن جائیں، اپنے رب سے صلح کرنے والے بن جائیں، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے والے بن جائیں، جنت کو حاصل کرنے کی محنت پہلے سے کہیں زیادہ ہو جائے، اور جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے دعاؤں کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، اور اس کے لیے تگ و دو، اس کے لیے نوافل کا اہتمام اور دیگر کرنے والے نیکی کے سارے کام. یقیناً یہ اس مالک کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں یہ ایک موقع پھر سے عطا کیا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ کا ملاکمین ہمیں اس موقع سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان والوں، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا. مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس بندے نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کا ارادہ رکھتے ہوئے روزہ رکھا، اللہ آپ کا الحاکمین اس کی گزشتہ زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں سب کو معاف کر دے گا. اور فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس بندے نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ احکم الحاکمین اس کی زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں سب کو معاف کر دے گا. ومن قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس بندے نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ رب کے چہرے کی رضا کے لیے اس نے یہ عمل کیا، لیلۃ القدر کو اس نے شب بیداری کی، رب کو منایا اور اس مقصد میں کامیاب ہو گیا. اللہ ہم سب کو کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے. فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کی گزشتہ زندگی کے جتنے گناہ ہیں رب العالمین سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضرات، راتوں کا قیام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو رب العالمین نے ہم سب کے لیے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا. اور وہ عظیم ہستی جن کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا، اس عظیم ہستی کو رب العالمین نے ایک چیز انعام میں دی تھی، معصوم عن الخطا. خطاؤں سے رب العالمین نے آپ کو بچا کے رکھا ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود دن کی کیفیت کو دیکھ لیں، ایک ایک مجلس کی کیفیت کو دیکھ لیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ استغفار کر جاتے ہیں. کون؟ جن کو رب العالمین نے معصوم بنایا ہوا ہے، بچایا ہوا ہے گناہوں سے. معراج کا سفر ہم نے سنا تھا نا، لوتھڑا نکال کے پھینک دیا گیا تھا. ھذا حرز الشیطان، یہ شیطان کا حصہ ہے، اس کا لوتھڑا ہے، لہذا آج اس کو بھی اتار کے پھینک دیا گیا، رب سے ملاقات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے گناہوں سے بچایا ہے، لیکن کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے کہ ایک مجلس میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ نبوت والی زبان کے کلمے. امتی ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ تو پڑھا، لیکن ہم نے سیکھا کیا کہ جن کو رب نے معصوم بنایا ہے ان کی استغفار کی روٹین کثرت یہ ہے
اور ہم امتی جو قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، ہمیں تو اس سے بالاولا کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس خوبصورت سخاوت والے مہینے میں نیکیوں کا موسم بہار ہے، رب کی رحمت جوش مار رہی ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، بد نصیبیوں کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، بدبختیوں کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، خوش بختیوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، رب کی رحمت کو لوٹنے کا موسم آ گیا ہے، موسم بہار آ گیا ہے۔ پھر اس موقع پر اگر کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان سے ہم نے وہ بد دعا سنی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین، دوسری پر قدم رکھا تھا تو فرمایا تھا آمین، تیسری پر قدم رکھا تھا تو فرمایا تھا آمین۔ صحابہ اکرام نے دیکھا اس سے قبل اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا، جمعہ ختم ہوا، نبی علیہ السلام کے قریب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے روٹین سے ہٹ کے کچھ کام کیا ہے، یہ کام کرنے کی یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، وہ وجہ ہمیں بھی بتائیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جبریل کو رب العالمین نے بھیجا تھا، اور جبریل نے آ کے 3 بد دعائیں کی تھیں۔ 3 بد دعائیں کرنے والا جبریل، رب کے حکم سے آنے والا جبریل، فرشتوں کا سردار جبریل، وہ 3 بد دعائیں کر رہا ہے، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی 3 بد دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ کرے میں اور آپ، میرے اور آپ کے خاندان، بیوی بچے، رشتہ دار، بلکہ پوری امت مسلمہ کو اللہ ان 3 بد دعاؤں سے محفوظ کر لے۔ نبی کی بد دعا، فرشتوں کے سردار کے منہ کی نکلی ہوئی بد دعا، در حقیقت وہ جملے، وہ کلمے، وہ الفاظ وہ رب العالمین کے ہیں، جبریل کو بھیجنے والے رب ہیں۔ جبریل نے آ کے محمد عربی سے گفتگو کی، اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے، رب کی مرضی سے جبرائیل علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہی 3 بد دعاؤں کا ذکر کیا، جبکہ نبی علیہ السلام نے انہی 3 بد دعاؤں پر آمین کہا۔ وہ 3 بد دعائیں کون سی ہیں؟ سنا ہوا ہم نے، مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو اپنے والدین کا کون ہے؟ والدین کا نافرمان ہے، اور اسی نافرمانی میں وہ مر گیا، اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا، اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر سکا، ان کی خدمت کر کے رب کو راضی کر کے اپنے لیے وہ جنت کا راستہ سدھار نہ سکا، سیدھا نہ کر سکا۔ جبریل نے بدعا کی کہ ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آمین۔ اللہ کرے واقعہ ہی وہ بندہ جس کی زندگی میں اس کی ماں یا اس کا باپ یا دونوں موجود ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کر کے جنت الاٹ نہیں کروا لیتا، ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو فرمایا تھا آمین۔ اللہ کے نبی اب کیا وجہ تھی؟ فرمایا جبریل نے کہا جس کے سامنے نام نامی، اسم گرامی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لیا جائے اور وہ آپ کا اتنا پیارا خوبصورت نام سن کے وہ آپ پر درود نہ پڑے، اللہ کے نبی مجھے رب نے بھیجا ہے، وہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ واقعی وہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو جائے جس کے سامنے نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اس پر درود نہ پڑے۔ اور تیسری بد دعا جو آج ہمارے سبق کا ایک اہم ٹاپک ہے، موضوع ہے، اہم ایک پوائنٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان کی بد دعا سے اور جبریل کی زبان سے نکلے ہوئے بد دعا کے کلمات، اگر میں اور آپ اس سے بچنا چاہتے تو اللہ کی قسم اس رمضان میں اپنے آپ کی سستیوں کو، غفلتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے پچھلے گزرے ہوئے رمضانوں کی طرح نہیں بلکہ ایک نئے انداز سے اس رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو کامیاب کر دے۔ نبی علیہ السلام نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی 2 وجہ سمجھ لگ گئی، تیسری وجہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے تیسری بد دعا کی کہ وہ بد نصیب انسان جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ گیا، جس کو رب نے کہا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن، جس کی زندگی میں رمضان آ گیا اور اس کا رب روٹھا تھا، رمضان میں بھی روٹھا ہی رہ گیا، رمضان گزر گیا، اس کا رب روٹھا تھا تو روٹھا ہی رہ گیا۔ رمضان سے پہلے رب اس سے ناراض تھا، رمضان کے اندر بھی وہ رب سے صلح نہیں کر سکا، رب کو منا نہیں سکا، رب کو راضی نہیں کر سکا، اپنے لیے جنت کا اعلان نہیں کروا سکا، اپنے آپ کے لیے جہنم کی آزادی کا اعلان نہیں کروا سکا۔ حضرات مطلب کیا ہے؟ رمضان آیا یا رمضان نہیں آیا اس کی روٹین نہیں بدلی، وہ رمضان سے پہلے بھی جھوٹا تھا، رمضان میں بھی جھوٹا ہے، رمضان سے پہلے غیبتیں کرنے والا تھا، رمضان میں بھی غیبتیں ہیں، رمضان سے پہلے وہ بے نماز تھا، رمضان کے اندر بھی وہ بے نماز ہے۔ جو غیر رمضان اس کے برے کام تھے، رمضان کے آنے کے بعد بھی اس کی وہ حرکات، وہ اس کی کرتوتیں، وہ اس کے اعمال، وہ اس کا حلیہ نہیں اپنا چینج کر سکا۔ جبریل نے بدعا کی کہ ایسا بندہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فرمایا آمین۔ واقعی وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنے رب کا قرب حاصل نہیں کر سکا، تباہ و برباد ہو جائے۔
حضرات جہاں پہ روزہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے نا، روزہ رب کا قرب دیتا ہے کہ نہیں؟ جہاں پہ نمازیں رب کے قرب کا ذریعہ ہیں، جہاں پہ صدقے زکوٰۃ رب کے قرب کا ذریعہ ہیں، جہاں پہ ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، جہاں پہ نیکی اور خیر خواہی کا ثبوت دینا یا ایک دوسرے کو حکم دینا، جہاں پہ یہ سارے کام رب کے قرب کا ذریعہ ہیں، وہیں پہ ایک ایسا عمل جس کے متعلق ہم نے شروع میں بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے جب دیکھا تو رب العالمین نے قرآن اتار دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے تو آپ کو معصوم بنا کے بھیجا ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، سوجن ہو جاتی ہے، آپ تو معصوم ہیں۔ تو فرمایا عائشہ جس رب نے اپنے بندے پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس کو معصوم کر لیا ہے، اس کو گناہوں سے محفوظ کر لیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ مطلب قیام کرنے سے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ اور اب کیا کہتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، شکر کرو گے تو۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ شکر کرنا ہے کہ رب نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں، رات کو اٹھ کے جائے نماز پہ آنا، رات کو اٹھ کے اپنے بستر کو چھوڑنا، نیند کو قربان کرنا چھوٹی بات ہے، اپنے آرام کو، اپنی نیند کو، آرام کو، سب کو قربان کر کے مصلی پہ آنا، وضو کر کے کھڑے ہو جانا رب العالمین کی نعمتوں کا شکر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو فرمایا اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا، مطلب رب پھر قیام کی توفیق بھی زیادہ دے گا، نعمتوں کی توفیق، نعمتیں اور ملیں گی، خرچ کرنے کی توفیق ہو سکتی ہے، وہ کسی غرض سے بھی توفیق ہو سکتی ہے، رب کے ہاں خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، ہاں ولئن کفرتم، شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، لیکن اگر رونا پٹنا پائی رکھا نا، ہائے مر گیا لٹ گیا کچھ نہیں ہے پلے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کئیوں کی نیچر ہوتی ہے، کئیوں کی عادت بن چکی ہوتی ہے، رب کیا دیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے لیکن فطرتاً ایک عادت بنی ہوئی ان کی، روندے ہی رہنا، کچھ نہیں ہے مر گئے لٹے گئے، پوری نہیں پہن رہی ہے، مہینہ تو پتہ نہیں کس طرح کا گزرا، اے ہفتہ تے جڑا نا اللہ نہ کرے کہ ان کا ہفتہ کسی دے گزرے، یعنی کس طرح کی ناشکری والی باتیں۔ تو رب کہتے ہیں والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے تو سمجھ لو میری پکڑ بڑی سخت ہے، تھوڑے پر شکر کرنا صبر کرنا سیکھ لو، اللہ زیادہ بھی دے دے گا انشاءاللہ۔ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا قیام کرتے، پاؤں میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے میرے اوپر اتنے بڑے احسان انعامات فضل و کرم کیے ہیں، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگوں تمہارے اوپر قیام اللیل کو رب نے فرض کر دیا ہے یا لازم کر دیا۔ کیوں؟ ہر بندے پر لازم نہیں ہے، ہر بندے پر فرض نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو سلف صالحین تھے، نیکوکار لوگ تھے، جو رب کا قرب پا گئے، وہ کس وجہ سے؟ صرف ایک اس عمل کی وجہ سے، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، روزے وہ بھی رکھتے تھے، حج عمرے وہ بھی کرتے تھے، صدقے زکات وہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک عمل یہ تھا جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں تھا کہ وہ رات کو سوتے کم تھے اور مصلی پر ان کا وقت زیادہ گزرتا تھا۔ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا تھا، قیام کرنا راتوں کا اٹھ کے تم سے پہلے نیک لوگوں کا طرز عمل تھا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، ہم رب کے قریبی ہو جائیں، راتوں کو اٹھ کے قیام کرنا شروع کر دیں۔ وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے قیام اللیل۔ وَمِنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے قیام اللیل۔ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے قیام اللیل۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور جسم کی تمام بیماریوں سے چھٹکارا اگر چاہتے ہیں قیام اللیل ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات رمضان جا رہا ہے، آج 16واں روزہ، 16واں روزہ گزرنے کو ہے، چند دن کا مہمان ہے، چند دن کے مہمان کو اگر اس کی اچھی سے مہمان نوازی کر لیں گے، اس کی اچھی سی میزبانی کر لیں گے تو یقیناً فائدہ ہمارا ہی ہوگا۔ اپنے وقت کو منظم بنائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنی سستیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات یہ چند دنوں بعد آخری عشرہ آنے والا ہے، یہ ابھی دوسرا عشرہ جا رہا ہے، ہم نے اس کو بھی اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے، جس طرح ہم نے وہ ساری ترتیب شروع میں سنی ہے، وقت کو مد نظر رکھنا ہے، ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، توبہ اور استغفار کرنی ہے، سارے کام وہی کرنے ہیں۔ لیکن اس آخری عشرے کے اندر جو مزید کرنے والے کام ہیں یا باقی جو بچے دن رہ گئے ہیں ان میں کرنے والے جو کام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرے میں یعنی کہ 20واں روزہ اور 21 کی رات، پہلی طاق رات جو تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، مسجدوں کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے۔
صحابہ کرام بھی, صحابیات بھی, ازواج مطہرات بھی, امہات المومنین بھی, ساری کی ساری نبی علیہ السلام کی بیویاں یا جنہوں نے بھی اعتکاف کیا ہے, حضرات یہاں پہ ہماری تشریف فرما مائیں بہنیں بھی وہ اس بات کو سماعت کر لیں. اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں. اعتکاف کا مطلب, اعتکاف کی ڈیفینیشن ساری دنیا سے کٹ آف ہو جانا, ساری دنیا سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے عزیز و اقارب سے, اپنے کنبے قبیلے سے, اپنے دوست احباب سے, اپنے خاندان سے, اپنے حسب و نسب سے الگ تھلگ ہو جانا, سب سے کٹ آف ہو جانا. کس مقصد کے لیے؟ یار میں سب سے دور ہو کے رب کا قریبی بننا چاہتا ہوں, سب کا قرب حاصل کرنے کی میں نے کوشش کی, بدلے میں مجھے کیا ملا؟ صرف باتیں, صرف جھوٹ, صرف گیتیں, صرف چغلیاں, صرف الزام, اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا. دنیا بے وفا ہے, چھوڑ دیا میں نے ان سب کو. اب میں اس رب کی طرف اپنے آپ کو لانے کے لیے 10 دن کے لیے میں نے اعتکاف کیا ہے, وہ با وفا ہے, وفا کرنے والا ہے. اس رب سے وفا کرنے کے لیے, اپنے آپ کو میں سیدھا کرنے کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اپنے رب سے صلح کرنے کے لیے اور اپنی گزشتہ زندگی صحیح گزارنے کے لیے اصل ٹریک پر آنا ہے. اس کے لیے میں نے رب کی منت سماجت کرنی ہے. میں الگ سے خیمہ لگا کے اس رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. مرد ہے یا عورت ہے, اعتکاف کہاں پہ؟ مسجد میں. اللہ کی قسم منبر رسول پہ ہوں, مسجد کے اندر موجود ہوں. ہمارے جو دوست احباب, جو مائیں بہنیں, ان کی نیت لاکھ درجے بہتر ہو. اگر وہ گھر میں اعتکاف کر رہے ہیں نا, یا کر رہی ہیں, بے شک ان کی نیت 100% بلکہ کروڑ مرتبہ ان کی نیت درست ہو. گھر میں اعتکاف نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, نہ ازواج مطہرات نے کیا, فائدہ کوئی نہیں ہوگا. گھر میں اعتکاف ہے ہی نہیں. بے شک اسی کونے تک الگ کمرہ بنا لو, اوپر چھت میں بنا لو, 10ویں منزل پہ بنا لو, کوئی نہ جائے وہاں پہ, لیکن جگہ کا تعین کس نے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سجدے کتنے ہیں ایک رکعت کے اندر؟ سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ سارے نہ بولے لیکن مسئلہ سمجھ آ جائے. سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ اور سجدہ ایک ایسا رکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ جب سجدہ کرتا ہے نا, حقیقت میں تو ظاہری طور پر تو وہ چٹائی پر, قالین پر, کارپیٹ پر, زمین پر, لیکن در حقیقت وہ سجدہ ہوتا کہاں پہ جی؟ اللہ کے قدموں میں. بندہ وہاں پہ اپنی ناک اور ماتھا رگڑ کے رب سے کہہ رہا ہوتا ہے, سبحان ربی الاعلی. اللہ میرا ناک اونچا نہیں ہے, میرا سر اونچا نہیں ہے, میرا باپ اونچا نہیں ہے, میرا خاندان, میرا حسب و نسب, میرا کنبہ قبیلہ, میری جد اونچی نہیں ہے. اے اللہ اگر کوئی بلند ذات ہے تو وہ تیری ہے. اگر بندہ کہے, حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سجدے میں رب سے کثرت سے دعائیں مانگو, یہ وہ وقت ہے کہ رب کی رحمت جوش میں آتی ہے, رب تمہاری بات کو توجہ سے سنتے ہیں, تمہاری باتوں کا جواب دیا جاتا ہے, قبولیت کا وقت ہے, مانگ لو رب سے جو مانگنا ہے. سجدے کی حالت میں بندہ کہے نہیں یار 2 نہیں, میں 4 سجدے کرنا ایک رکعت سے, 3 سجدے کرتا ہوں, صحیح ہو جائے گا؟ غلط ہو گیا نا کام. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کوئی کام کیا نا, تو اس کا طریقہ, اس کا طرز, اس کے اندر پڑھنا کیا ہے, اس جگہ کا تعین کیا ہے. ایک ایک بات کا شریعت اسلام کے اندر ثبوت اور پروف موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, آپ نے دیکھا خیمے لگے ہوئے یا خیمہ لگا ہوا ہے, تو آپ نے فرمایا یہ کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا یہ ہماری اما جان کا ہے, یعنی کہ یہ آپ کی بیوی کا خیمہ. مطلب ثابت کیا ہوا جی؟ اعتکاف مسجد میں. لیکن یہاں پہ ایک بات قابل غور, جہاں پہ عورتوں کا انتظام الگ سے ہو, مردوں کا انتظام الگ سے ہو, وہاں پہ خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں 100%. لیکن جہاں پہ مرد و عورت کا اختلاط ہے, کوئی پردے کا خاص طور پہ اہتمام اور انتظام موجود نہیں, وہاں پہ معذرت کے ساتھ بے شک وہ پردے دار ہی ہمارے گھر کی عزت دار عورت ہی کیوں نہ ہو, جہاں پہ مرد و عورت کا اختلاط ہے, پھر عورت کو وہاں پہ نہیں, پھر اپنے سکون سے گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے. اللہ تمہاری نیت کو جانتا ہے, اللہ تمہارے ارادے کو جانتا ہے. تو حضرات اس آخری عشرے میں ہم نے انشاءاللہ اعتکاف بھی کرنا ہے, اور اعتکاف کے پیچھے نیت, مقصد, ارادہ بھی ابھی ہم نے سن لیا ہے. لوگوں کو راضی کرنا نہ ہو, خاندان کہنا منڈا بڑا نیک ہے, منگنی ہوئی سسرال والے کہنا دیکھے نا منڈا بڑا نیک ہے, اور منڈا تو نیک ہے, رب کی نظر ہوئے گا تو نیک ہوئے گا نا, دنیا کی نظر میں نیک نہیں. جس نے پوری دنیا کو بنایا نا, اس کی نظر میں ہم نے نیک بننا ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس قابل بنا دے, آمین کہہ دیں. سوچی پہ گئے یار, اللہ ہمیں نیک بنا دے, ایسا بنا دے کہ ہم رب کے محبوب ترین بندے بن جائیں. تو انشاءاللہ اس آخری عشرے میں ہم نے اعتکاف کرنا ہے. اور دوسرا, افطاریاں تو ہم کروا ہی رہے ہیں, سحریاں بھی ہم کروا ہی رہے ہیں. اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لغرفا, جنت میں رب العالمین نے بالا خانے بنائے ہیں, محلات بنائے ہیں. رب العالمین نے جنت کے مکانات, محلات, بالا خانے اتنے عظیم بنائے ہیں, اتنے خوبصورت بنائے ہیں. یرا من ظاہرھا و باطنھا, کچھ بالا خانے ایسے ہیں کہ باہر کھڑے ہو کے اندر کا خوبصورتی کا منظر, اندر کھڑے ہو کے باہر کی خوبصورتی کا منظر دیکھا جا سکتا ہے. وہ رب العالمین نے کس طرح کا منظر بنایا ہوگا کہ انسان اندر موجود ہے, جنت کے باہر کی ساری خوبصورتی اس کو نظر آ رہی ہے, محلات کی خوبصورتی اس کو اندر بیٹھے نظر آ رہی ہے.
یوں سمجھ لینا کہ ہم نے کیمرے لگائے یہاں پہ بیٹھ کے ہم باہر کا جو ہے نا وہ نظارہ کر رہے ہیں. یہ تو ایک انسان کی سوچ ہے. تو رب العالمین کی سوچ, جہاں پہ انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے اس سے آگے رب العالمین کی حکمتیں شروع ہوتی ہیں. جہاں پہ میری اور آپ کی سوچ کا اینڈ ہے, خوبصورتی کا اینڈ ہے, اس سے آگے جا کے جنت کی خوبصورتی شروع ہوتی ہے. تو رب العالمین نے وہ محلات بنائے ہیں کہ اندر بیٹھ کے انسان جنت کی باہر کی خوبصورتی, باہر کھڑا ہو کے انسان جنت کے اندر کی خوبصورتی سارا کچھ دیکھ لے گا. تو فرمایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورت محلات کس کے ہیں؟ کیوں جی دل میں لالچ آتی ہے کہ نہیں کہ یار اس طرح خوبصورت. ایک بندہ کنال پہ سکیم سے رہن دیا ہے, ایک بندہ آمٹون میں رہ رہا ہے, دوپن پورے رہ رہا ہے, گیس کا مسئلہ ہے تھے, پانی کا مسئلہ ہے تھے, لائٹ کا مسئلہ ہے تھے. اب ایک بندے کو کوئی بندہ آ کے کہے یار آ تینوں بیریا ٹاؤن جنا ایک کنال کا پلاٹ جڑانا بنیا بنیا فرنش کر تینوں دیتا, خوش ہوئے گا کہ نہیں جی؟ خوش ہوگا کہ نہیں؟ تو دعا کریں نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرنش گھر بنائے ہوئے ہیں جنت الفردوس میں, اللہ مجھے اور آپ کو ان کے قابل بنا دے. اللہ مجھے اور آپ کو ان جنت والے, جنت الفردوس والے جو عظیم بالا خانے ہیں, رب العالمین ہمیں ان میں داخلے کا حقدار بنا دے. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوبصورت محل یہ آخر ہے کس کے لیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام, جس کی زبان سے دوسروں کو دکھ نہیں ملتا, جس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہیں, جس کی زبان سے دوسروں کا دل نہیں دکھتا, جو اچھی گفتگو کرتا ہے, احسن الکلام ہے. لمن اطاب الکلام واطعم الطعام, سیریاں کھلانے والوں اور تاریاں کروانے والوں, آپ لوگوں کو اپنے قد کاٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عظیم قسم کے بالا خانے جنت میں رب نے بنائے ہیں نا, یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو جن کی گفتگو اچھی ہے. واطعم الطعام, اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, وہ سیریوں میں ہو, افطاریوں میں ہو, وہ اپنے گھروں میں ہو, اپنے اہل و عیال کو ہو, اپنے رشتہ داروں کو ہو. حضرات رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ڈبل اجر ہے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنے کا ڈبل اجر ہے. آج ہم بڑے بڑے کام کرتے رہیں, لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں, لیکن میری بہن کی ضرورتیں, میرے بھائی کی ضرورتیں, میرے اپنے رشتہ داروں کی ضرورتیں اگر پوری نہیں ہو رہی تو کیا فائدہ آپ نے جو مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے. ان کے ساتھ خیر خواہی سب سے پہلے, ہاں ان کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو بھی ترجیح دے سکتے ہیں. فرمایا وصلی باللیل والناس نیام, یہ خوبصورت محلات ان لوگوں کے لیے ہیں جو جن کی گفتگو اچھی ہے, جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وصلی باللیل والناس نیام, اور جو اس وقت نمازیں پڑھتے ہیں جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں. یہ خوبصورت جنت کے محلات, یہ عظیم قسم کے بالا خانے رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں. اللہ کا مراقب ہمیں ان تین اعمال کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات رمضان جا رہا ہے, ابھی ہم اناؤنسمنٹ سنتے تھے رمضان آ رہا ہے, لیکن ابھی کیا ہے رمضان جا رہا ہے. اور جانے کی آپ یوں سمجھ لیں جس باپ نے انگلی پکڑ کے آپ کو چلنا سکھایا تھا, آج اس باپ کی میت آپ کے سامنے پڑی ہے. آج وہ باپ آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ تصویروں میں تو باپ کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ چہرہ آپ کی آنکھوں سے ایسا اوجھل ہوگا. ہاں اللہ کرے کہ جنت کے اندر ملاقات ہو جائے. آمین کہہ دیں, جن جن کے باپ ہوتے ہیں آمین کہہ دیں. اللہ کرے جنت کے اندر ملاقات ہو جائے. حضرات اس رمضان کو اپنے ماں باپ سے, اپنے رشتے ناتے سے, اپنی اولاد سے, اپنی بیوی سے, ہر رشتے سے زیادہ اگر اہمیت دیں گے اللہ کی قسم کامیابی بن جائے گی. لیکن اگر اس رمضان میں بھی ہمیں فکر ہوگی صرف اور صرف ان کی, میری ماں کی کہہ رہی ہوئے گی, میرا باپ کی کہہ رہا ہوئے گا, میری بیوی میرے بارے کی سوچ رہی ہوئے گی, میں اپنی اولاد واسطے یہ کرنا ہے, ساری دنیا کے لیے آپ سب کچھ کر لیں, لیکن آپ اپنے لیے اپنی آخرت کو سنبھالنے کے لیے اگر کچھ نہیں کر پاتے, یہ پوری دنیا بھی مل کے رب سے آپ کو بچا نہیں سکتی. جتنا میں اپنے بارے میں خیر خواہی اپنی کر سکتا ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا, تو پھر کیوں نہ میں اپنے ٹائم کو, اپنے وقت کو منظم بناؤں, اپنی میں ترتیب اس انداز سے رکھوں. اندازہ کیجئے نا آج 16واں روزہ ہے, میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. اپنے آپ سے ذرا محاسبہ کیجئے گا, اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ 16 روزے گزرنے کو ہیں, کیا ہمارے 16 سپارے ہو گئے؟ قرآن مجید کے ٹوٹل 30 پارے ہیں, 29 روزے ہوتے ہیں یا 30 روزے ہوتے ہیں. ایک روزے کے ساتھ اگر میرا ایک ایک پارا بھی چلتا ہو تو آج 16واں روزہ 16 پارے میرے ہو جانے چاہیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کئی تو ایسے بد نصیب ہیں کہ رمضان آیا بھی ہے لیکن ان کی زندگیاں بدلی نہیں ہیں. جھوٹ ویسے چل رہے ہیں, گیتیں ویسے چل رہی ہیں, ڈرامے ویسے چل رہے ہیں, فلمیں ویسے چل رہے ہیں, گانے سیم سارا وہی 11 مہینے والی روٹین ان کی چل رہی ہے. ہاں ان کی زندگی میں نئی تبدیلی آئی تو قرآن والی تبدیلی نہیں آئی, جبکہ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اسی آنے والے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں ایک رات ایسی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اترنے والے قرآن نے اعلان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے برکت والی رات میں اس کو اتارا.
اور وہ برکت والی رات رمضان کے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں ایک رات ہے. اور اسی رات کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس رات کی خیر و بھلائیوں سے، خیر و برکات سے محروم کر دیا گیا، گویا کہ وہ تمام قسم کی خیر و برکات سے محروم کر دیا گیا. اور جس نے اس رات کو کامیابی سے گزار لیا رب کو راضی کرتے ہوئے، اور اس نے اس میں محنت کی، اپنے رب سے جستجو کرنے کی، اس نے اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کی، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کی، جنت کا وارث بنانے کی، مغفرت کو سمیٹنے کی، رب کی صلح کو سمیٹنے کی، جس بندے نے کوشش کی، رب العالمین کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو کوشش کرتا ہے رب اس کو عطا کر دیتا ہے. آزاد چور چوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، رب تو اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے. اگر تیری میری کوشش رب کو حاصل کرنے کی ہو گئی، آج ہماری فکر، آج ہماری سوچ کے زاویے بدل گئے، ہم سب کو اپنا بنانے کی کوشش میں لگے. یار میرا انچارج میرا ہو جائے، میرا ٹھیکیدار میرا ہو جائے، میرا سپروائزر میرا ہو جائے، فیکٹری کا مالک میری تعریفیں کرے، آج یہ ہو جائے وہ ہو جائے. سب کو اپنا بنانے کے لیے ہم نے رب کو پیچھے چھوڑ دیا. تو کیوں نہ ہو سب کی پرواہ کیے بغیر ہم اس رب کی پرواہ کریں اور ساتھ میں دعا کریں کہ اللہ تیرے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت نہیں. اللہ سب مل جائے رب نہ ملے کچھ نہیں ملا، اللہ سب کچھ لٹ جائے رب مل جائے، اللہ کچھ بھی نقصان نہیں ہے. وہ مثال ہے نا، بادشاہ نے کہا تھا آج تمہیں کچھ 10 منٹ 15 منٹ دوں گا، جس نے جس چیز کو ہاتھ لگایا وہ چیز اس کی. کسی نے آ کے سونے کے پلنگ کو پکڑا، کسی نے آ کے سونے کے صوفے کو پکڑا، کسی نے سونے ہیرے جواہرات کو پکڑا. ایک بندہ ہے اس نے آ کے بادشاہ نے پھاڑ لیا. تو پوری کائنات کے بادشاہ کے قدموں کو اگر میں اور آپ پکڑ کے کہیں اللہ تیرے تو علاوہ کوئی نہیں اور تیرے علاوہ چاہیے بھی کچھ نہیں، اللہ بس تیرا بننا چاہتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، اللہ سے اس طرح کی دعا کریں نا تو اللہ اپنا آپ نہیں دے گا انشاءاللہ. جی اپنی دعاؤں کے اندر بھی اس طرح کے الفاظوں کو لے کے ہیں جو رحمت کو جھنجھوڑنے والے ہیں، جو رحمت کو جوش میں لانے والے ہیں. جب بندہ آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہو، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہو، اقرار کر رہا ہو، وہ افطاری کا وقت ہو، وہ سحری کا وقت ہو، وہ کسی بھی نماز کا وقت ہو، وہ اذکار میں، وہ دعاؤں میں، وہ رات کی تنہائیوں میں، وہ سفر میں ہو، وہ حضر میں ہو، وہ انسان رب سے دعا کرے، دل میں دعا کرے، نہ ہاتھ اٹھائے، دل میں رب سے کلام کرے، بات کرے اللہ اگر تو میرا نہیں بنے گا تو میں کہاں جاؤں گا، اور اللہ اگر تو میرا بن گیا میری دنیا بھی بن گئی، میری آخرت بھی بن گئی. اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، اللہ تیری رحمت کی، تیرے آسرے کی، تیرے سہارے کی، تیرے ساتھ کی مجھے قدم بقدم ضرورت ہے. یہ سوچ لے کے اللہ سے مانگیں. اللہ کی قسم رب العالمین یہ ایک رمضان پورا کیا تیری ایک ایک رات کو اتنا قیمتی بنا دے گا کہ ہر رات تیرے لیے جہنم سے آزادی کا اعلان ہوگا، ہر رات تیرے لیے جنت کے داخلے کا اعلان ہوگا، ہر رات فرشتوں کو گواہ بنا کے رب کہے گا دیکھو تم کہتے تھے یہ وہ ہے جو خون بہائے گا، زمین میں دنگا فساد کرے گا، اس کو پتا ہے اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک مالک ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، جو اس کے دکھڑوں کو سن سکتا ہے، جو جب کوئی نہیں تھا اس کا اس وقت بھی اس نے آ کے رب کو پکارا، اس کو پتا تھا، اس کو یقین تھا کہ اس کا ایک رب موجود ہے، اس کا ایک خالق موجود ہے جو گرے ہوئوں کو سہارے دیتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اس نے آ کے مجھ سے مانگا دیکھو رو رہا ہے، اس نے جنت کو نہیں دیکھا، اس نے جہنم کو نہیں دیکھا، اس نے رب کو نہیں دیکھا، اس نے رسول کو نہیں دیکھا، اس نے قبر کو نہیں دیکھا، لیکن دیکھو کتنا رو رہا ہے. فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہو گیا، میں اس بندے سے خوش ہو گیا، میں نے اس بندے کو جہنم سے دور کر دیا، میں نے اس بندے کو جنت کا داخلہ دے دیا. دعا کریں اللہ ایسے خوش نصیبوں میں مجھے اور آپ کو بھی شامل فرمائے. آزاد قبولیت کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت افطاری کا. ویسے تو روزے دار کے منہ کی نکلی ہوئی کوئی بھی بات، کوئی بھی دعا اللہ اس کو رد نہیں کرتا، لیکن اس روزے دار کے لیے ایک اہم پوائنٹ جو رب نے دیا، روزہ افطار کرتے وقت اس سے پہلے کا جو تھوڑا وقت ہوتا ہے اس کو اپنے لیے قیمتی بناؤ، رب سے دعا کرو. آج کاروباری پریشانی، ملکی حالات اور دیگر معاملات کے اندر ہم الجھے ہوئے ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. سارے آمین کہتے ہیں. اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما دے، اللہ ہم سب کے حالات درست کر دے. اے اللہ یہ رمضان کا برکت والا مہینہ ہے، اے اللہ ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ ہمیں اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اس رمضان کی خیر و برکات اتنی ہو کہ آئندہ آنے والے رمضان تک اے اللہ ہم تیرے در کے بن کے رہیں، تیرے در کو چھوڑ کے کہیں جائیں نہ. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے. اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آزاد اعتکاف کرنا ہے اور اسی آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اور یہ سوچ کے تلاش کرنا ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ جس کو یہ لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو گئی اللہ حکم الحاکمین اس کو 84 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل عبادت کا اجر عطا کرے گا. اس مجلس کے اندر کوئی 80 پلس بیٹھے ہیں، 80 پلس یعنی کہ 84 سال 85 سال، اگر 85 سال کی اگر ایج کسی کو ملے وہ 85 سال تو عبادت نہیں نہ کرے گا. نماز کتنے سال میں فرض ہوتی ہے؟
7 سال میں اور 10ویں سال میں حکم ہے کہ نہ پڑھے تو ماریں. تو جنہوں 85 سال کی عمر ملی, مطلب 10 سال نکالیں کتنی بن گئی 75 سال. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, خیر من 1000 شہر, 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل, اور 84 سال 4 مہینے اور کچھ دن بنتے ہیں. ایک بندہ جس نے لیلۃ القدر کی ایک رات کو پا لیا اور کامیابی سے اس نے اس کو گزار لیا, اللہ کا الحاکمین اس بندے کو اس 84 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر عبادت کا اجر عطا کریں گے. اور یار اس سے بڑی اچھی اور بات کیا ہو, دنیا میں کوئی MP ہے انگلی پکڑ کے چلنا شروع کر دینا, ہاتھ پکڑ کے جب پا کے 2-3 سیلفیاں لے کے فیس بک پہ چڑھا دے تو بندے کی بہانی پڑی جاتی. تو جو بندہ اس رات رب کا ہاتھ پکڑ لے, رب سے صلح کر لے, رب کو منا لے, رب کی جنت کا وارث بن جائے, اس بندے سے بڑا بھی کوئی کامیاب ہو سکتا ہے. اور حضرات کامیابی یہ نہیں محلات بن گئے, گاڑیاں آ گئی, بنگلے بن گئے, شہرتیں مل گئی, MP کے ساتھ ہے, MNA کے ساتھ ہے, وزیر اعظم کے ساتھ سیلفیاں ہیں اور تصویریں لگی ہوئی ہیں, پوسٹر لگے ہوئے ہیں. نہیں, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. رب نے قرآن کے اندر میرٹ بنایا, جس بندے کو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا. اصل کامیابی یہ ہے. اس کامیابی کو میں نے اور آپ نے ان دنوں میں ڈھونڈنا ہے. اگر نہیں ڈھونڈ پائیں گے, نہیں کوشش کریں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ابھی ہم نے سٹارٹ میں سنی ہے کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آیا اس نے اس کو عام دنوں کی طرح گزار دیا, اس کا رب ناراض ہی رہ گیا, اس کے جھوٹ نہیں چھوٹے, اس کی غیبتیں نہیں ختم ہوئی, اس کی چغلیاں نہیں ختم ہوئی, اس کی عداوتیں ختم نہیں ہوئی, اس کا سینہ صاف نہیں ہوا, اس کی زندگی ویسی کی ویسی تھی جیسا کہ رمضان آنے سے پہلے. ایسے بندے کی زندگی میں ایک رمضان کیا 1,00,000 رمضان بھی آ جائے اور وہ ایسے گزار دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے, ذلیل و رسوا ہو جائے. کہ رمضان آیا لیکن اس نے اپنے آپ کو بدلا نہیں, رمضان کی قدر نہیں کی, اسے فائدہ نہیں اٹھا سکا. اللہ کا ملاکمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے دعا سوال کرتی ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے سرتاج, لیلۃ القدر کا آپ کی نبوت والی زبان سے سنا, اور یاد رکھیں یہاں پہ ایک پوائنٹ, لیلۃ القدر کی رات شروع کب ہوتی ہے؟ رات 9 بجے کے بعد, 10 بجے کے بعد, 11 بجے کے بعد, یا 12 بجے کے بعد رات شروع ہوتی ہے, صبح سحری تک کتنے شروع ہوتی جی مغرب کے ٹائم. عربی ڈیٹ جو ہے, عربی کیلنڈر جو ہے وہ کب چینج ہوتا ہے؟ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ لو جی عید کا چاند نظر آ گیا. ہاں ساڑھے تو پاکستان جڑا نا لیٹ ہی نظر آتا ہے, عید کا بھی رمضان کا بھی. بہرحال تاریخ چینج ہوتی ہے مغرب کے بعد. مغرب یعنی کہ روزہ افطار کرنے کے بعد آپ نے مغرب ادا کی ہے. سمجھ لیں جس بندے نے تاک راتوں میں کوشش کرنی 5 پوری کرنی ہے, جس بندے کی 3 نمازیں مغرب, عشاء اور تیسری کون سی, سارے بولو, جنہوں نے پڑھنی ہو بولو, جنہوں نے ماشاءاللہ سارے نے پڑھنی, اللہ سارے نے توفیق عطا فرمائے, آمین کہہ دیں. اگر لیلۃ القدر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی قسم مشکل ہے ہی نہیں, صرف 3 نمازوں کی پابندی کر لیں. 3 نمازوں کی کون کون سی؟ مغرب عشاء اور کیا کرنا ہے ان تینوں کو جی؟ کتنے؟ مسجد میں, گھر میں نہیں. ہاں فرض نماز کو آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر کے, بے شک آپ تنہائی میں چلے جائیں, بے شک آپ الگ تھلگ ہو جائیں, اپنی بیوی بچوں سے الگ ہو جائیں, اپنے لیے کوئی الگ سے کمرہ سلیکٹ کر لیں, یار آج یہ وقت صرف میرا اور اللہ کا ہے. لیکن 3 نمازوں کی پابندی پر ملے گا کیا؟ مغرب پڑھی ہے, وقت شروع ہو گیا تھا, اللہ کرے وہ رات لیلۃ القدر کی ہو, آمین کہہ دیں سارے. وقت کے شروع میں لیلۃ القدر کا آغاز ابھی ہو رہا ہے, اس بندے نے نماز پڑھی, فرشتے گواہ بن گئے, اس نے عشاء کی نماز پڑھی, کچھ وقت اس نے اسی رات کے اندر گزارا, مغرب سے عشاء کے جتنے گناہ تھے معاف ہو گئے, سارے بولیں ہو گئے. اب اس نے رات کو اللہ نے توفیق دی 2 نفل کی, 4 کی, 6 کی, 8 کی, 10 کی, 12 کی, رب نے اس کو جتنے بھی نوافل کی توفیق دی, ذکر و اذکار کی توفیق دی, صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دی, اس نے وہ کام کیا. پھر اس نے فجر پڑھی, عشاء سے لے کے فجر تک, عشاء سے لے کے فجر تک. اللہ نہ کرے سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو, اللہ ایک تو وہ معاف کر دے گا, دوسرا یہ سارا اس کا وقت لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی تڑپ میں لگا. فجر پڑھی تو رب العالمین کیا کہتے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اگلے لفظ کیا ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی, کتنے تک ٹائم ہے؟ مطلع الفجر, مغرب کے وقت ٹائم شروع ہوا تھا, ادھر فجر طلوع ہونے لگی ہے. یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جب آپ کا سحری کا کھانا پینا بند ہو جائے, ایک مراد اس سے یہ ہے. دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اشراق تک کا وقت ہے, اشراق تک کا وقت ہے جب سورج کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اس دن سورج کی کرنیں بھی مدھم پڑ جاتی ہیں. کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس دن فرشتوں کا سردار جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کمان میں, اس کی قیادت میں, اس کی نگرانی میں, اس کی سرپرستی میں
اس روئے زمین پر رب العالمین کثیر تعداد میں فرشتوں کو اتارتے ہیں، اور وہ فرشتے لینے کیا آتے ہیں؟ کیا لینے آتے ہیں؟ جس بندے نے پڑھا اپنی زبان سے سبحان اللہ، کیا پڑھا؟ پڑھو ہاں سارے ایک باری۔ جس بندے نے اپنی زبان سے پڑھا الحمدللہ، کیا پڑھا؟ پڑھ لو یار، اللہ کی تعریف کرنے لگے بھی لوگ کی گانے گان لگے، گانا کٹن لگے، اور ایسی ایسی گال کے اگلے 8 دن کرنا تو کون ہی ختم ہوتا، وہ گانا کٹن لگے، شرم نہیں آ رہی انہوں نے، تم اللہ کا نام لے لگے شرم آ رہی۔ پڑھو ذرا سارے الحمدللہ، گونج آنی چاہیے الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب ذرا پیار سے پڑھیں اللہم اغفر لی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بندے کو غلطی ہو جائے تو اپنے ٹیچر میں جا کے کہنا سوری، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے معاف کر دے، اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم کر دے، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، رجوع کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نے دھتکار نہ دیں، مجھے دھتکار نہ دینا جس طرح تو نے شیطان کو دھتکار دیا تھا۔ حضرات ان دعاؤں کو کرے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک فرشتوں کے سردار ان فرشتوں کو لے کے آتے ہیں، اور یہ فرشتے انہی کلمات کو اٹھا کے گواہی کے طور پر دوبارہ رب کی عدالت میں لے کے جائیں گے۔ فرشتوں کو اپنے اس عمل پر گواہ بنانا ہے، لوگوں کو نہیں، فرشتوں کو گواہ بنانا ہے، اور فرشتے گواہ اپنی مرضی سے نہیں بنتے، رب العالمین کے بتائے ہوئے ہی حکموں پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کا ملاکمین ہمیں یہ باقی جو رمضان کے دن رہ گئے اس میں بھرپور انداز میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر قسم کی محرومی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہر قسم کی بدبختی سے محفوظ فرمائے، اور تمام قسم کی خوش نصیبیاں، تمام قسم کی خوش بختیاں رب العالمین ہم سب کے نصیب اور مقدر میں فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔